قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صورت مبارکہ نازل فرمائی ہے جس میں اللہ نے اپنی قدرت کے بہت سے شاہکاروں کی تقریباً 11 قسمیں اٹھائی ہیں، اور قرآن کریم کی یہ واحد صورت ہے جس میں اتنی کثرت سے قسمیں اٹھائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بات یقینی ہے، اللہ قسمیں نہ بھی اٹھائے تو اس کی بات تو اٹل ہے، یقینی ہے۔ قسم اٹھانے کی اللہ کو ضرورت نہیں، حاجت نہیں، لیکن ان 11 قسموں کے بعد جو جواب قسم آ رہا ہے، جس بات پر اللہ نے قسم اٹھائی ہے، وہ بات اتنی اہم ہے، اتنی ضروری ہے کہ اللہ خالق اور مالک ہو کر اس بات کو بیان کرنے سے پہلے تقریباً 11 قسمیں اٹھا رہا ہے۔ وہ بات اتنی اہم ہے۔ تو اس سورت کو سورۃ الشمس کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اس سورت مبارکہ کی پہلی 10 آیتوں میں تقریباً اس مفہوم کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر قوم سمود کا، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ اس کو وضاحت سے اگلے جمعے ہم بیان کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، وضحاها اور اس کی روشنی کی، والقمر اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاها جب چاند اس کے پیچھے آئے، یعنی پہلے سورج غروب ہوتا ہے پھر چاند غروب ہوتا ہے۔ تو ان 2 آیتوں میں 3 قسمیں ہیں۔ قسم ہے سورج کی اور قسم ہے سورج کی چمک کی، اس کی روشنی کی، والقمر اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاها جب وہ سورج کے پیچھے آئے۔ یہاں پر ہمارے مفسرین علماء نے، محبت کرنے والوں نے، عشق کرنے والوں نے، انہوں نے اس کی وضاحت یہ بھی کی ہے کہ یہاں پر سورج سے مراد ہمارے نبی کا چہرہ مبارک ہے، چہرہ انور ہے۔ اللہ اپنے محبوب کے چہرے کو سورج کہہ رہا ہے، قسم ہے اے محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی۔ اور کئی حدیثوں میں یہ مفہوم آیا ہے کہ صحابہ کرام نے جب حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کے نور کو بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جب ہم حضور کا چہرہ مبارک دیکھتے تھے، یوں پتہ چلتا تھا کہ آسمانوں پر سورج چڑھ آیا ہے۔ قسم ہے اے محبوب تیرے چہرے کی، وضحاها اور تیرے چہرے کی چمک کی، والقمر اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاها جب وہ سورج کے پیچھے آئے۔ علماء نے فرمایا یہاں چاند سے مراد صحابہ کی جماعت ہے جو حضور کے پیچھے پیچھے حضور کی اتباع میں۔ تو بہرحال یہ محبت کرنے والوں نے اس کا یہ ترجمہ بھی کیا۔ تو اللہ نے فرمایا قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے، والنہاری اور قسم ہے دن کی، اذا جلاہا جب وہ سورج کو ظاہر کر دے، واللیلی اور قسم ہے رات کی، اذا یغشاہا جب وہ سورج کو چھپا دے، والسمائی اور قسم ہے آسمان کی، وما بناہا اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو بنایا۔ یعنی اللہ خود اپنی قسم بھی اٹھا رہا ہے، والسمائی آسمان کی قسم، وما بناہا اور اس کی بھی قسم جس نے آسمان کو بنایا، والارض اور زمین کی قسم، وما طحاہا اور اس ذات کی قسم جس نے زمین کو بچھایا، زمین کو پھیلایا، یعنی اللہ کی قسم، ونفس اور نفس کی قسم، جان کی قسم، انسان کی قسم، ونفس اور انسان کی قسم، وما سواہا اور اس ذات کی قسم جس نے انسان کو ٹھیک ٹھیک بنایا، درست بنایا۔ یہ جو انسان اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں بنا سکتا۔ اگر ہماری آنکھیں ٹیڑھی تھوڑی سی اللہ لگا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اگر ہمارے کان جو ہیں وہ ہمارے گھٹنوں پر ہوتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اگر ہمارا ناک اس جگہ پر نہ ہوتا، کسی اور مقام پر ہوتا تو کتنے برے لگتے ہم۔ اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم، جان کی قسم، انسان کی قسم، وَمَا سَوَّاهَا اور اس ذات کی بھی قسم جس نے انسان کو درست بنایا، ٹھیک بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا، اچھا انسان کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا، انسان کو جانوروں کی طرح نہیں رکھا، اس کو شعور دیا، اس کو عقل دی۔ اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا اور اس کو سمجھ دی، فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، نافرمانی کیا ہے، فرما برداری کیا ہے، گناہ کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا اس پر الہام کیا، اس کے اندر اس کا کنیکشن ایسا رکھا کہ جو گناہ ہوتا ہے یہ اندر سے بھی سمجھ جاتا ہے یہ غلط ہے،
جو نیکی ہوتی ہے اس کا اندر سے دل، اس کا ضمیر اس کو کھٹکھٹاتا ہے، نہیں نہیں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ نیکی کو ٹھیک اندر سے بھی فتویٰ آتا ہے، اور برائی کو غلط کہنے کے لیے اندر سے بھی دل کھٹکتا ہے۔ جب چوری کر رہے ہوں، جب کسی پر ظلم کر رہے ہوں تو دل دھڑکتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ غلط ہے۔ جب ہم عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، تو اندر نفس کے اوپر جو اطمینان، جو سکون کی کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ ہمارا ضمیر بول بول کر کہہ رہا ہوتا ہے یہ اصل کام ہے، یہ وہ کام ہے جس سے تیرا دل بھی راضی ہے، تیری روح بھی راضی ہے، تیرا رب بھی راضی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے جو جان کی، نفس کی، انسان کی قسم اٹھائی ہے، حضرت انسان کوئی ہماری قدرت کا عام شاہکار نہیں ہے، فَأَلْهَمَهَا، اس پر ہم نے الہام کیا، اس کو سمجھا دیا، فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کیا نیکی ہے، کیا برائی ہے، کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہاں تک تقریباً اللہ نے 11 چیزوں کی قسمیں اٹھائیں، 11 قسمیں اٹھائیں۔ ان کا جواب کیا ہے، جواب قسم کیا ہے، اللہ نے یہ قسم کیوں اٹھائی، اگلی 2 آیتوں میں آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، تحقیق فلاح وہ پا گیا، کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ 11 قسموں کے بعد اللہ یہ فرما رہا ہے، اور یہ پوری شریعت کا نچوڑ ہے۔ ساری شریعت، قرآن، احادیث کا مجموعہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، بس تزکیہ نفس کر لو۔ تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ تقریباً 11 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب وہ ہو گیا، فلاح وہ پا گیا، من زکاہا، جس نے اپنے نفس کی ستھرائی کا اہتمام کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وقد خواب من دساہا، اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وقد خوابا، اور وہ شخص ناکام ہو گیا، من دساہا، جس نے نفس کو چھپا لیا، یعنی نفس جو اندر سے بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ اس پر پردے ڈالتا ہے، چلو چپ کر چپ کر۔ تو اپنے نفس کو دبانے والا، اندر کی آواز کو ختم کرنے والا، وہ جو اندر سے بار بار آواز آ رہی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ چوری ہے، یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے، یہ جھوٹ ہے، وہ جو اندر سے دل کھٹکتا ہے نا، اس پر جو بار بار اس کو خاموش کروا کے اور بار بار گناہ پر، ایک ہی گناہ پر بار بار مصر ہے، اللہ نے فرمایا قد خواب من دساہا، وہ شخص ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ کون؟ من دساہا، جس نے نفس کی آواز کو دبا دیا۔ یعنی اللہ فرماتے اندر سے آوازیں آتی ہیں، اندر تمہارا بول بول کر کہتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسند احمد بن حنبل کی اندر روایت موجود ہے، حضرت حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وابصہ کو ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح اس بات کی تحقیق کروں کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ اس پر بڑے فکر مند رہتے تھے کہ شر کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ تو حضرت وابصہ فرماتے ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا اور یہ ارادہ کر کے کہ آج تو میں اس سوال کو نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول سے یہ پوچھ کر رہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وَإِذَا عِنْدَهُ جَمْعٌ، جب میں آ کر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے پاس تو بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے، صحابہ کرام کا بڑا رش ہے۔ میں پریشان ہو گیا کہ اتنے لوگوں کے درمیان سے میں آگے اٹھ کر جاؤں اور جا کر حضور سے پوچھوں، محبوب کے دیوانے، حضور کے صحابہ، اتنا زیادہ رش موجود ہے، اتنے زیادہ لوگ کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ بہرحال انہوں نے، حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکا ارادہ کیا ہوا تھا کہ آج تو پوچھ کر ہی جاؤں گا۔ تو حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو چیرتا ہوا آگے جانے کی کوشش کرنے لگا، اور میرے دل میں اس سوال کی محبت تھی کہ یہ پوچھوں گا نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے روکتے رہے کہ اے وابصہ خیال کرو آگے اللہ کے نبی بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا ہاں مجھے بھی پتہ ہے بیٹھے ہیں، میں بھی انہی کے پاس جا رہا ہوں، میں بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھنے لگا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھ لیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادنو یا وابصہ، اے وابصہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضور نے فرمایا ان کو آنے دو، اور وابصہ کو فرمایا آگے آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ ادنو یا وابصہ، ادنو یا وابصہ۔
حضرت وابصہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے اتنی بار کہا کہ آگے آ جاؤ اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ. فرماتے ہیں کہ فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى مَسَسْتُ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، میں قریب ہوتے 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 اللہ کے نبی کے اتنا قریب جا بیٹھا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ مس ہو گئے. اتنا قریب جا بیٹھا. رش کتنا ہے کہ جب آئے پریشان ہو رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کی مجلس میں اتنی کثرت سے بیٹھے تھے، تو پھر جب آگے بڑھے اور حضور نے ان کے سوال کی تڑپ دیکھی کہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے، کچھ سیکھنا چاہتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا آ جاؤ اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ. فرماتے ہیں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور علیہ السلام کے مبارک گھٹنوں سے چھونے لگے. اگلی بات بڑی پیاری ہے. حضرت وابصہ فرماتے ہیں جب میں حضور کے قریب جا بیٹھا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے وابصہ، جو کچھ تم پوچھنے آئے ہو میں تمہیں بتاؤں یا تم خود بتاتے ہو؟ یعنی حضور دل کے اندر جو کیفیت تھی، جو چھپا ہوا اندر کا سوال تھا، حضور وہ بھی جان گئے. فرمایا تو خود پوچھتا ہے یا میں بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا ہے؟ تو حضرت وابصہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، فقلت یا رسول اللہ فاخبرنی. حضور نے فرمایا، حضرت وابصہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے تو آپ خود ہی بتا دو میں پوچھنے کیا آیا تھا، پہلے سوال بتا دو پھر جواب بتا دو. تو حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جئت تسألنی عن البر والاسم، فرمایا اے وابصہ تو مجھ سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے آیا ہے. فرمایا تو پوچھنا کیا چاہتا تھا وہ یہ ہے. قلت نعم، میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ یہی سوال تھا جو آپ سمجھ گئے. تو حضرت وابصہ فرماتے ہیں فجمع اصابعہ الثلاث، حضور علیہ السلام نے اپنی 3 انگلیوں کو ملایا اور فرماتے ہیں کہ 3 انگلیاں ملا کر میرے سینے پر حضور نے ماری. قریب بیٹھے تھے نا، اتنا قریب آ گئے کہ گھٹنے مل رہے ہیں، بالکل سامنے بیٹھے ہیں. تو حضرت وابصہ فرماتے ہیں حضور نے اپنی مبارک 3 انگلیوں کو ملا کر میرے سینے پر مارا. مارنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا یا وابصہ استفتی نفسک، جب تو اس بات کے کشمکش میں ہونا کہ نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے، اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لیا کر. تیرا دل اندر سے بتائے گا کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. اور اللہ قرآن میں یہی فرما رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے جو حضرت انسان کو بنایا ہے اس کا ڈیزائن ہم نے ایسا بنایا ہے، اس کے اندر یہ چیز ہم نے رکھ دی ہے. فَأَلْهَمَهَا، اس پر الہام کیا ہے، اس کو بتا دیا ہے، اس کو سمجھا دیا ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. انسان کے اندر سے آواز آتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے وابصہ جب تو اس بارے میں پریشان ہو کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے تو اپنے دل سے پوچھ لیا کر، تیرا دل بتائے گا کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے اور تیرا دل بتائے گا یہ غلط کر رہا ہے. تو انسان کا جو نفس ہے انسان کو اندر سے جواب دیتا ہے. تو یہ اس وقت ہے جب انسان کا دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ نہ ہو چکا ہو، یہ بھی شرط ہے. علماء نے یہ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا جب ایک شخص گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، کالا نشان پڑ جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کر لے اور استغفار کر لے، سُقِلَ قَلْبُهُ، تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے. لیکن فرمایا کہ فَإِن زَادَ زَادَت، اگر گناہ بڑھاتا رہے توبہ نہ کرے، جب گناہ بڑھتے رہیں گے تو یہ دھبے اور یہ سیاہی بھی دل کی بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، یہاں تک کہ سارا دل کالا ہو جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر کا مردہ ہو جانا. جب ضمیر مردہ ہو جائے، گناہ کر کے سارا دل سیاہ ہو جائے، اس کے بعد پھر اندر سے آوازیں آنا بند ہو جاتی ہیں، پھر ضمیر کھٹکھٹاتا نہیں ہے انسان کو، پھر بتاتا نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو اس چیز کا بھی اہتمام کیا جائے. انسان گناہ کا لوتھڑا ہے، مجھ سے بھی ہو جاتے ہیں، آپ سے بھی ہو جاتے ہیں. تو گناہ سے معافی مانگنی چاہیے، فوراً توبہ کرنی چاہیے، ورنہ ایک گناہ ہوا ایک سیاہ دھبا لگ گیا، دوسرا ہوا دوسرا لگ گیا، تیسرا ہوا تیسرا لگ گیا، سیاہ ہوتے 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 جب سارا دل سیاہ ہو جائے تو پھر اندر سے آوازیں آنا، پھر ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. تو
تو قرآن کریم میں اللہ نے یہی فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر تقوی بھی موجود ہے، انسان کے اندر فجور بھی موجود ہے۔ یہ جنگ ہر وقت جاری ہے، شیطان بھی اندر ہے، فرشتہ بھی موجود ہے۔ شیطان گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، فرشتہ نیکی کی طرف کھینچتا ہے۔ یہ جنگ ہر وقت جاری ہے۔ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو اندر کا فجور کہتا ہے سویا رہے، تیرے ساتھ والے بھی تو سوئے ہوئے ہیں، کل پڑھ لینا، ابھی رک جا۔ اندر کا تقوی کہتا ہے اٹھ، اللہ کا بندہ ہے تو، ہو سکتا ہے فجر کی نماز یہ آخری ہو۔ یہ تقوی اور فجور کی جنگ ہر وقت جاری ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت اس جنگ میں جیتے گا کون؟ اس بزرگ نے مختصر اور بڑا پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ اس جنگ کے اندر وہی جیتے گا جس کو خوراک زیادہ کھلاؤ گے، جو طاقتور زیادہ ہوگا۔ اگر تم نے اندر کے نفس کو، وہ جو اندر ایک کتا موجود ہے، اس کو اگر تم نے خوراک زیادہ کھلائی گناہوں کی تو وہی جیت جائے گا۔ اگر وہ جو اندر تقوی موجود ہے اس کو نیکیوں کی خوراک زیادہ کھلائی تو تقوی جیت جائے گا۔ تو یہ جنگ ہر وقت جاری ہے، یہ ہر وقت جاری ہے۔ تو اپنے دل کی صفائی کا اہتمام کیا جائے، اپنے دل کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھا جائے۔ صحابہ کرام کی تو یہ کیفیت تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ حضور کا خطاب سن کر گھر گئے تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچوں کے ساتھ جس طرح انسان مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ ہنستا کھیلتا ہے، تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر سے باہر آئے تو حضرت صدیق اکبر ملے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے حنظلہ بڑے پریشان لگ رہے ہو۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے ابو بکر مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں نا، اس وقت میرے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب میں گھر آ جاتا ہوں اس وقت دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو کہیں یہ منافقت کی علامت تو نہیں کہ بارگاہ رسول میں دل کی کیفیت اور ہو اور گھر آئیں تو دل کی کیفیت اور ہو؟ حضرت حنظلہ نے جب یہ وضاحت کی تو حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا، آپ نے فرمایا کہ اے حنظلہ جو باتیں تو کہہ رہا ہے حال تو میرا اپنا بھی یہی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، اس امت کے سب سے افضل ترین شخصیت، آپ نے فرمایا جو تیرا حال ہے نا میرا بھی وہی حال ہے۔ جب محبوب کی بارگاہ میں ہوتے ہیں دل بڑا پاک، بڑا صاف ستھرا اور بڑی اللہ کے قرب کی منازل طے کر رہا ہوتا ہے، جب گھر آتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو اب یہ دونوں حضرات پریشان ہوئے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر لے کر حضرت حنظلہ کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو حضرت حنظلہ فرماتے ہیں ہم نبی پاک کو ملے، میں نے کہا قلت یا رسول اللہ نافق حنظلہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو نبی پاک علیہ السلام فقال ما، حضور نے فرمایا رک ٹھہر، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ منافقت اور نفاق تو یہ تو کفر سے بھی آگے کا درجہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے حنظلہ چپ کر، خاموش ہو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے پھر ساری بات سنائی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا حنظلہ ساعتن و ساعتن، فرمایا اے حنظلہ یہ تو وقت کی بات ہے، اگر تمہاری ہر وقت وہی کیفیت ہونا جو میری مجلس میں میری بارگاہ میں ہوتی ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لصافحتم الملائکہ، مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے تم سے آ کر فرشتے سلام کریں، مصافحہ کریں، اگر تمہارے دل کی ہر وقت وہ کیفیت ہو جو مجھ اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتی ہے۔ فرمایا کبھی دل کی کیفیت کچھ ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتی ہے، اگر ہر وقت دل اسی قرب کے مقام میں ہو تو میرے آقا نے فرمایا تو پھر تو تمہیں فرشتے آ کر سلام کریں۔ یعنی اس واقعہ سے ہمیں معلوم کیا ہوا کہ صحابہ کرام اپنے دل کی کیفیت کو اگر مختلف جانتے تھے تو فوراً اپنے دل کا علاج کرتے تھے، حضور کی بارگاہ میں پہنچتے تھے اور محبوب سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ جو دل کی کیفیت ہے اس کا علاج کیا ہے، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو امت کو یہی سبق ملا اس سے کہ ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا دل کس کیفیت میں ہے، پاک ہے، ستھرا ہے یا غلط ہے۔
تو کہیں گناہ کا دھبا لگ لگ کے بار بار گناہ کر کر کے دل سیاہ تو نہیں ہو چکا؟ تو اس کا علاج کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ توبہ کرے اور استغفار کرے۔ جب گناہ سے توبہ کر لو گے اور استغفار کر لو گے تو پھر اللہ تعالیٰ گناہ کو دوبارہ اسی واپس حالت پر دوبارہ جو دل ہے اس کو چمکا دے گا اور دوبارہ دل کو صاف اور ستھرا فرما دے گا۔ تو آج کی جو ہم نے یہ چھوٹا سا خطبہ دیا، اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے سورۃ الشمس کے اندر تقریباً 11 قسمیں اٹھانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا، فلاح وہی پا گیا، کامیاب وہی ہے جس نے اپنے دل کو ستھرا کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص خائب و خاسر ہو گیا، وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اپنے دل سے اندر سے آنے والی آواز کو دبا دیا، اور جب دل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہے اس نے اس آواز پر عمل نہیں کیا، غلط کو غلط نہیں جانا، اندر سے آواز بھی آ رہی تھی کہ غلط ہے پھر بھی وہی بار بار کرتا رہا، وہی بار بار کرتا رہا۔ اللہ نے فرمایا وقد خاب من دساہا، وہ شخص نامراد ہو گیا، وہ شخص خائب و خاسر ہو گیا جس نے اپنے دل کے اندر سے آنے والی آواز کو دبا دیا۔ تو نیکی کی آواز بھی اندر سے آتی ہے، گناہ کی آواز بھی اندر سے آتی ہے۔ جب چوری کر رہے ہوں، جب گناہ کر رہے ہوں، جب ظلم کر رہے ہوں تو دل دھڑکتا ہے، دل کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ جب اچھائی کر رہے ہوں تو اندر سکون طاری ہوتا ہے، اندر راحت پیدا ہوتی ہے، وہ راحت بتا رہی ہوتی ہے یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ اللہ کی رضا والا کام ہے۔